الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله أين اكتسب وفيما أنفق، وماذا عمل فيما علم. انتہائی قابل قدر معزز سامعین حضرات، ماشاءاللہ میرے تو قبل تساں بہت ساریاں نصیحتاں اور بہت سارے پیغامات اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی شان، آپ دی عظمت، آپ دا مقام، آپ دا مرتبہ، آپ دی نعت شریف اور دیگر اصلاحی باتاں سماعت فرمائیاں. اللہ پاک سن سنا کے بعمل اور بامقصد زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ وزیر آباد دے علاقہ بھر دے جید علماء، خطبا، قراء حضرات تشریف فرما نے اور میری جماعت دے عظیم سکالر ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع گجرانوالا مولانا
ابراہیم محمدی حافظہ اللہ تعالی، جو کہ بڑی ہی محبت نال تشریف بھی لائے اور اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن دے جتنے جملہ کارکنان نے انہاں دے نال شفقت و محبت دا اظہار بھی فرما رہے نے۔ اللہ پاک اے محبتاں اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے، اور ماشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے مرکزی رہنما جناب پروفیسر حافظ عبدالستار حامد حافظہ اللہ تعالی، وہ بھی باوجود علالت دے تشریف لائے۔ اللہ پاک سب دی حاضری شرف قبولیت نال نوازے۔ دوستو، بھائیو، عزیزو اور انتہائی قابل شد احترام بزرگو، خطبہ مسنونہ دے کچھ الفاظ تو بعد میں تساں احباب دے سامنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث مبارکہ دا متن پیش کیتا ہے، جس حدیث نو حدیث دے بہت بڑے امام محدث حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی معروف کتاب جس کا مقام اور مرتبہ کتب احادیث کے اندر ایک نمایاں ہے، سنن ترمذی دے اندر ذکر فرمایا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع تے 5 ایسے سوالات دی نشاندہی فرمائی ہے کہ جو سوالات دا جواب ہر فرد و بشر میدان محشر دے اندر دینے دا پابند ہوئے گا۔ بہت بڑی بات ہے، دین اسلام جو ساڑھے واسطے ایک رہنما ہے اور انتہائی آسان اور بالکل ایسا دین ہے کہ جس دیاں اندھیریاں راتاں بھی روشن دناں جیسیاں نے۔ ہر معاملے دے اندر جو ساڑھی رہنمائی بھی کر رہا ہے اور ساڑھے واسطے بالکل آسان جے راستے دا تعین بھی کر رہے ہیں۔ اس تو بڑھ کے آسانی کیا ہے؟ عام طور تے جو کسی کو سوالات کرنے ہون انہوں نے مخفی رکھنے دا، یعنی پوشیدہ رکھنے دا اہتمام کیتا جاتا ہے۔ ہمیشہ تسا دیکھیا ہونا ہے کیا جانتا ہے کہ فلاں پیپر فلاں پرچہ کینسل ہو گیا ہے، وہ دی وجہ کی ہے کہ قبل از وقت آؤٹ ہو گیا سی، وہ دے سوالات دا علم ہو گیا سی، مخبری ہو گئی سی، کسی ذریعے پتہ چل گیا سی، لہذا پیپر کینسل ہے، دوبارہ بنایا جائے گا، وہ دا انتخاب کیتا جائے گا، پھر طلباء نو حاضر کیتا جائے گا۔ میرے عزیزو، دین اسلام کس قدر ساڑھے واسطے رہنمائی کر رہا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکت کس قدر ساڑھے واسطے مجسمہ رحمت ہے کہ آپ نے پہلی نشاندہی فرما دیتی ہے کہ اے سوالات نے انہاں دی تیاری کر لو۔ اور میں نہیں سمجھدا کہ جس طالب علم نو، جس کسی طالبہ نو، نوجوان نو سوالات دا پتہ چل جائے کہ 5 6 7 سوال میرے اس پیپر دے اندر آنے نے، پتہ چلنے تو بعد کوئی بڑا ہی بد نصیب اور بالکل ریا کھیا ہوئے گا کہ جو اس سے باوجود بھی فیل ہو جائے، بلکہ جدو پتہ چل جائے گا اچھے نمبراں کامیاب ہوئے گا، ممتاز حیثیت دے اندر 100% نمبر حاصل کرنے دی وہ دی کوشش ہوئے گی، چونکہ انہوں علم ہے، اس کی تیاری کرنے دے اندر وہ دے واسطے دقت نہیں ہوئے گی۔ اللہ اکبر،
لیکن انسان اس قدر غافل ہے، اے امت محمدیہ دے افراد نام نہاد مسلمان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف اپنی نسبت دا اظہار کرنے والے، اہل السنہ کہلوانے والے، اہل الحدیث کہلوانے والے، کیفیت کیا ہے کہ آپ نے سارے سوالات دی نشاندہی کی تھی۔ جے قبر دا مرحلہ ہے، نبی رحمت نے نشاندہی فرمائی ہے کہ پوچھا جائے گا بھئی من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا، بالکل نشاندہی ہے۔ آپ نے ساڑھے واسطے ایسی سہولت رکھی ہے کہ اگر یہ ساریاں سہولتاں دے باوجود کوئی فیل ہوتا ہے تو وہ اپنے سیاہ کرتوت نے، وہ اپنی غلطی ہے، وہ اپنی کوتاہی ہے، اس کی اپنی غفلت ہے۔ پیارے مرشد و مخدوم نے ساڑھے واسطے آسانیاں فرمائیاں نے، دین بھی آسان ہے، اور نبی رحمت جو اس دین دے داعی نے، ساڑھے تک پہنچانے والے نے، مبلغ نے، مدرس نے، مسکی نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے آسان انداز دے نال ساڑھے تک اس رہنمائی نو پہنچایا ہے کہ 5 قسم دے ایسے سوالات نے کہ جنہ دا جواب دینے تو بغیر کوئی آدم دی اولاد دے وچوں اپنا قدم نہیں اٹھا سکے گا۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے تیاری میرے عزیز و لازم ہے، میرے قابل صد احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں، بیٹوں، میری ماؤں، بہنوں، عزیز بیٹیوں، یہ تیاری ساڑھے واسطے لازم اور ضروری ہے۔ اور اس بات اندر تو کوئی شک نہیں نا کہ حساب و کتاب دا مرحلہ قائم ہونے والا ہے، یہ اندر کوئی شک نہیں۔ جو شک کرے گا وہ دا ایمان کبھی کامل نہیں رہ سکتا، چونکہ آخرت دیاں جتنیاں گھڑیاں نے، جتنے لمحات نے، قبر دی منزل ہوئے، قبر تو آگے چلیے، میدان محشر دے اندر اٹھنا ہوئے، قبر دے وچوں بیدار ہونا ہوئے، محشر دے میدان دے اندر پل صراط دا مسئلہ ہوئے، حساب و کتاب دیاں منزلہ ہون، میزان ہوئے، جہنم ہوئے، جنت ہوئے، یہ جتنے مرحلے نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت ہوئے، اور حوض کوثر دا جام ہوئے، اللہ دے عرش دا سایہ ہوئے، اس سارے مرحلے تے یقین رکھنا یہ مومن دا اولین شیوا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ ہم یوقنون، آخرت دیاں گھڑیاں تے یقین، حساب و کتاب دیاں مشکل گھاٹیاں تے یقین، یہ ہوئی مومن دی علامت ہے کہ بن دیکھے سب کچھ کامل یقین کر کے اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ جس طرح اساں رب دی ذات نو نہیں دیکھیا، اساں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو نہیں دیکھیا، اساں جبریل نو نہیں دیکھیا، دیگر ملائکہ نو نہیں دیکھیا، آسمان تو قرآن نازل ہوندیاں نہیں دیکھیا، اسی انشاءاللہ یقین کر رہے ہیں اس طرح وہ جڑیاں آخرت دیاں منزلہ نے اور جتنا نظام ہے اسی او دے تے بھی انشاءاللہ کامل یقین رکھنے ہیں کہ جو قرآن نے کہہ دیتا ہے، جو حدیث دے اندر آ گیا ہے، وہ 100% نالو بڑھ کے سچ ہے، اور جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا ہے آخرت دے معاملے دے اندر، قبر دے معاملے دے اندر، حساب و کتاب دے معاملے دے اندر، جہنم اور جنت دے فیصلیاں دے معاملے دے اندر، عقل مانے یا نہ مانے وہ بات بالکل سچی ہے۔ وہ دی وجہ کہ وحی الہی ہے، اور وحی الہی کبھی جھوٹی ہو سکتی۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ نالو بڑھ کے بات دے اندر کون سچا ہو سکتا ہے؟ اللہ نالو بڑھ کے قول دے اندر کون سچا ہو سکتا ہے؟ اور میرے عزیزو اس بات نو یاد رکھنا، کبھی
اس معاملے دی طرفوں کوتاہی نہ برتنا، یہ نہ سمجھنا کہ اسی آزاد ہاں، اسی بے فکر ہاں، ساڈا کوئی منہج نہیں، منشور نہیں، دستور نہیں، جس طرح چاہیے اپنی زندگی دے لمحات گزاریے، مت یہ سمجھنا، بلکہ اللہ پاک نے مومن دی حیثیت ایک قیدی دی حیثیت رکھی ہے۔ رسول مکرم نے فرمایا نا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ مومن واسطے دنیا قید خانہ ہے، جو قیدی قید دے اندر اپنی منمانی نہیں کر سکتا، اس طرح مومن دنیا دے اندر اپنی منمانی نہیں کرتا، بلکہ اپنے رب دے حکم دا پابند ہویا کرتا ہے، شریعت دا پابند ہویا کرتا ہے۔ ہن آئیے ذرا غور کرنا، اور باقی رہ گیا یہ معاملہ کہ جتنیاں ساڈیاں اداواں نے، زندگی دے لمحات نے، کیفیات نے، معاملات نے، اسی سمجھیے کہ یہ کوئی ریکارڈ نہیں ہوئے گا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اللہ پاک نے کرامن کاتبین مقرر کیتا ہے جو ساڈے کندھیاں تے ساڈی زندگی دا ایک ایک لمحہ لکھ دے جا رہے نے۔ نوجوانوں، عزیزو، اس بات نو ذہن نشین کر لینا، کوئی لاکھ پردیاں دے پیچھے بیٹھ کے گناہ کرتا ہے، کوئی تنہائی دے اندر بیٹھ کے گناہ کرتا ہے، چاہے اس گناہ دا تعلق آنکھ دے نال ہوئے، کان دے نال ہوئے، زبان دے نال ہوئے، جسم دے کسی حصے نال ہوئے، کوئی بھی گناہ کرتا ہے، کرامن کاتبین لکھ دے جا رہے نے، نوٹ کر دے جا رہے نے، اور یہ سارے دا سارا ریکارڈ جو قیامت دے دن تیرے سامنے بالکل واضح ہو جانا ہے، اور او دے اندر کوئی وائرس نہیں آنا۔ مت سمجھنا یہ تیرے میرے کمپیوٹر فیل ہو سکتے ہیں، یہ بڑے بڑے نظام فیل ہو سکتے ہیں، لیکن جڑا اللہ دا مقرر کردہ نظام ہے نا، وہ پتہ کتنا سخت ہے اور کس قدر او دے اندر قوت ہے، اور کس قدر او دے اندر پاسداری دا اہتمام ہے۔ اللہ پاک نے سورہ بنی اسرائیل اور 15ویں پارے دے اندر یہ جو انسان دا نامہ اعمال ہے، یہ دے حساب و کتاب دا مرحلہ اس انداز دے نال ذکر فرمایا، ذرا غور کرنا۔ اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہر انسان بلا تخصیص، ہر انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، آسان جہا ترجمہ پیش کرتا جاواں اپنی اور تساں دی پنجابی زبان دے اندر، اللہ نے ادا نامہ اعمال ادے گلے دا ہار بنا دیتا ہے، جس طرح گلے دا ہار گلے دے اندر جناب علی پیوست رہندا جڑیا رہندا بندے دے نال، اس طرح ادا نامہ اعمال یقینی طور تے دے نال ہوئے گا۔ قیامت دے دن اللہ دے سامنے کر دین گے، آواز کی آئے گی، اقرا کتابک، اب بندے اس چٹھی نو پڑھدا جانا، اس کاغذ نو پڑھدا جانا، اس نامہ اعمال نو پڑھدا جانا، اس کتاب دا مطالعہ کردا جانا۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ اللہ دی طرفوں پیغام کی آئے گا، اج تیرا حساب لینے واسطے اسی کلے کافی ہیں، اکیلے کافی ہیں۔ اے نامہ اعمال جو تیرے خلاف چلان کردا جا رہا ہے، تیرے خلاف گواہیاں دیندا جا رہا ہے، تو گناہ کردا رہا ہے، عارضی لذت دے حصول واسطے تو
تو گناہ کرتا رہا ہے اپنی نفسانی خواہشات دی تکمیل واسطے، تو گناہ کرتا رہا ہے شیطانی راہاں تے چل کے، تو گناہ کرتا رہا ہے ایک دوسرے دی حق تلفی اختیار کر کے اپنے جاہ و جلال واسطے، اپنی عزت واسطے، اپنے وقار واسطے، دنیا تے اپنا نام اونچا کرنے واسطے آج پڑھتا جا تے شرماندہ جا۔ اقرأ کتابک، اس نامہ اعمال دا مطالعہ کرتا جانا ہے۔ اور کیسا ہوئے گا؟ دوسرے مقام تے سورہ کہف دے اندر، سورہ بنی اسرائیل تو بعد سورہ کہف ہے، اور ایسیاں فصیح و بلیغ صورتاں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے سن، قرآن دے اندر سورہ کہف ہوئے، سورہ بنی اسرائیل ہوئے، سورہ مریم ہوئے، حضرت عبداللہ بن مسعود کہندے نے اس تو بڑھ کے فصیح و بلیغ صورتاں کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے معانی دے اعتبار نال، مفاہیم دے اعتبار نال، الفاظ سے حسن دے اعتبار نال، الفاظ سے اوزان دے اعتبار نال، جملیاں دے اوزان دے اعتبار نال اللہ نے ایسا اسلوب اختیار کیتا۔ ویسے تو ساری کلام ہی فصاحت و بلاغت والی ہے، اس کتاب دے اندر شک کوئی نہیں، اس کتاب دے اندر جناب عالی عیب کوئی نہیں، اس کتاب دے اندر کمی کوئی نہیں، پر ان صورتاں دے اندر اللہ پاک نے ایک انوکھا جی انداز پیش کیتا، ذرا غور کر دے جانا۔ سورہ کہف دے اندر اللہ پاک نے فرمایا وَوُسِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کتاب رکھ دیتی جائے گی، انعام اعمال بکھیر دیتے جان گے، انسان تیری زندگی دا ریکارڈ سارے دا سارا تیرے سامنے ہوئے گا، نیکیاں بھی لکھیاں نے، بدیاں بھی لکھیاں نے، ظاہری گناہ بھی لکھے نے، باطنی گناہ بھی لکھے نے، چھوٹے گناہ بھی لکھے نے، بڑے کبیرہ گناہ بھی لکھے نے، اور انسان خود اعتراف کرے گا۔ اور جس وقت دیکھے گا کہ جڑے چار دیواری دے اندر میں گناہ کرتا رہا میں، رات دے اندھیریاں دے اندر اکیلا کمرے دے اندر بیٹھ کے میں گناہ کرتا رہا میں، انٹرنیٹ دے ذریعے یا کسی بھی انداز نال میں گناہاں دی غلاظت دے اندر مبتلا رہا میں، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، اے دے اندر تے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھپیا ہے، نہ کوئی بڑا گناہ چھپیا میں، نہ کوئی چھوٹی غلطی چھپی ہے، نہ کوئی بڑی غلطی چھپی ہے، الا احصاها، ہر چیز نو بالکل درست اندازے دے مطابق شمار کر دیتا گیا میں، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو کچھ نے کیتا ہوئے گا سارا کچھ سامنے آ جائے گا، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے اسی کسی ذات دے نال ظلم نہیں کریں گے، اسی کسی نال زیادتی نہیں کریں گے، اے نہیں کہ کسی دے گناہ اٹھا کے کسی دے پلڑے دے اندر بغیر کسی وجہ تو ہی شامل کر دیتے جان، اے نہیں ہوئے گا کہ کرے کوئی تے بھگتے کوئی، اے نہیں ہوئے گا جرم کوئی کرے تے پکڑیا کوئی جاوے، ٹھیک ٹھیک اندازے دے مطابق انہاں دے فیصلے کیتے جان گے۔ اور آئیے ذرا غور کر دے جان، نوجوان قابل صد احترام بزرگا اور گلیاں بازاراں چوکاں چرایاں دے اندر چل دیاں پھر دیاں گناہ کرنے والے اور بند کمریاں دے اندر گناہ کرنے والے اور اڑ دیاں بہندیاں گناہ کرنے والے اور جاگ دیاں سوندیاں گناہ کرنے والے اور
کبھی سوچتے صحیح، غور تے کر، مت سمجھ اور تینوں چھوڑ دیتا جائے گا۔ آسمان تو پیغام کی آ رہی ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ پاک نے فرمایا انسان تو تے غفلت دیاں پردیاں دے پیچھے میں، اور تو تے غفلت دا شکار ہو چکیاں میں، سمجھنا ہے کہ شاید میرا احتساب کرنے والا کوئی نہیں، اور سمجھنا ہے کہ شاید مینوں کوئی پوچھ گچھ کرنے والا کوئی نہیں۔ آسمان والا کی کہہ رہا ہے اقترب للناس حسابهم، اور تواڈے تے حساب دا مرحلہ بالکل قریب آندا جا رہا ہے، تیاری کردا جانا، تیاری کردا جانا۔ 4 دن دی زندگی ہے اور تیری تے میری زندگی دا معنی کوئی نہیں۔ اب بلڈنگاں بندیاں نے، انہاں دی تعمیر دے مان ہے، اور جناب عالی چیزاں تیار ہوندیاں نے گارنٹیاں دین والے، کوئی 10 سال دی گارنٹی دے دیندا ہے، کوئی 20 سالاں دی گارنٹی دے دیندا ہے، اے فلانی مشینری لے جو 25 سال دی گارنٹی ہے، پر انسان دی گارنٹی کوئی نہیں۔ ایک دن آیا تے دوجے دن واپسی ہو سکتی ہے، 1 گھنٹے دے اندر ہی واپسی ہو سکتی ہے، اور بعض اوقات دنیا تے آمد تو پہلوں ہی واپسیاں جناب عالی شروع ہو جاندیاں نے۔ اس واسطے تیری گارنٹی کوئی نہیں، تو کیڑی بھول دا شکار ہے اور کیڑی غفلت دا شکار ہے۔ آسمان والا کہہ رہا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ پاک نے فرمایا حساب و کتاب دا مرحلہ بالکل قریب ہے، اور آئیے ذرا غور کرتے جانا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے معاملات دے اندر نشاندہیاں فرمائیاں نے۔ ایک حدیث مبارکہ دے تحت میں اپنی گفتگو دا سلسلہ آگے چلا کے جلدی ختم کر دیں۔ امام کائنات نے 5 سوالات دی نشاندہی فرمائی ہے۔ 5 سوالات ایسے نے کہ 5 سوالاں دا جواب دینے تو پہلوں کوئی بندہ جناب عالی، کوئی بندہ رب دی عدالت دے وچوں اپنا قدم نہیں اٹھا سکے گا۔ امام کائنات نے فرمایا سب تو پہلا سوال کی ہے ان عمرہ فیما افنا، پوچھا جائے گا اور بندے دسنا اپنی عمر کتھے گوا کے آگے ہیں۔ ان عمرہ فیما افنا، اور دستے صحیح اللہ نے تینوں 50 سال دیتے، 60 سال دیتے، 70 80 90 100 سال دا ہو کے دنیا تو واپس ہوئے ہیں، اے تے دس فیما افنا، اپنی عمر نو کتے فنا کر کے آگے ہیں، کس طرح گزارے آئی اواشی دے اندر، آوارگی دے اندر، بد اخلاقی دے اندر، بد کرداری دے اندر، جہاں کہ اللہ تے دے رسول دیاں تعلیمات دیاں پابندیاں کر دیاں ہوئے ہیں، فیصلہ کر جواب دے۔ اس دن کسے بندے نو جرت نہیں پائے گی رب دی عدالت دے اندر کسے قسم دی بات کر سکے۔ دنیا دیاں عدالتاں نے تعلقات بھی چل جاندے نے، ذرائع بھی کام آ جاندے نے، وسائل انسان اختیار کر کے بڑیاں بڑیاں کیساں تو چھٹکارا حاصل کر لیندہ ہے۔ رب دی عدالت دے اندر جدو کیس دائر ہوئے گا، اللہ پوچھن گے ان عمرہ فیما افنا، اب بندے دسنا اپنی عمر دا حصہ کتے گواہ کے آگے ہمیں۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور میری امت دیاں عمراں ایویں 60 تو 65 سال اتھوں تک زیادہ تر اکثریت تے حکم لگتا ہے، تے جتنوں انی زندگی مل گئی، نبی رحمت نے فرمایا رب دی عدالت دے اندر کوئی عذر پیش نہیں کر سکے گا کہ یا اللہ مینوں ٹائم نہیں سی ملیا، یہ نہیں کہہ سکے گا۔ اسی لوگ کہنے ہیں نا نماز پڑھی ہے جی ٹائم نہیں ملیا، بیا کیا بھائی آج قرآن دی تلاوت کی تھی ہے ٹائم نہیں ملیا،
دنیا دیاں تندیاں واسطے، دنیا دی مکاری و عیاشی واسطے بڑی فرصت، بڑا ٹائم، ڈیریاں تے بیٹھے ہون چودھری صاحبان وڈیرے 4-4 5-5 گھنٹے سیاسی تنظیماں دی اتاؤ چڑھاؤ اس بحث کے اندر لگا دیں گے جس وڈیرے نو جمعہ دا خطبہ سماعت کرنے واسطے 1 گھنٹہ بھی بڑا مشکل محسوس ہوتا ہے۔ یہ صحیح بات ہے نا؟ کوئی ایم پی ہے، کوئی ایم این اے، کوئی سیاسی رہنما کہلوانے والا، کوئی فیکٹری دا مالک، کوئی وڈیرا مسجد دے اندر آ جائے خود وائز بن جاندہ ہے کہ خطبہ مختصر ہونا چاہیے، بیان مختصر ہونا چاہیے۔ یہ وہی ہے، کسی جنازے تے جائے شور ڈال دیندے نے اردا گرد لوگ، جلدی کرو ٹائم بڑا مختصر ہے، مولوی صاحب نے اپنا بات شروع کر لیا ہے۔ آئے اللہ، یہ وہی بدبخت ہے اگر کسی سیاسی پارٹی دی ٹکٹ واسطے اس نو لائن دے اندر 10 گھنٹے بھی لگنا پڑے تو اپنے واسطے دقت محسوس نہیں کرتا۔ اس نہیں بات ہے نا؟ اسلام آباد کسی امبیسی دے باہر یورپ دا ویزا اسٹیمپ کروان واسطے اس نو 10-12 گھنٹے قطار دے اندر لگنا پڑے، نہیں دقت محسوس کردا۔ دقت محسوس کرے گا عیدین دی نماز دے اندر، دقت محسوس کرے گا خطبہ جمعہ دے اندر، دقت محسوس کرے گا کسی جنازے دے اندر، دقت محسوس کرے گا صلاۃ التراویح دے اندر۔ وہ دی وجہ کیا ہے؟ اس بات دی پہچان ہی نہیں کہ رب نے پوچھ لینا ہے 1 گھنٹیاں دے گھنٹے کتھے گزار کے آئے ہیں۔ جے رب دے گھر دے اندر گزارے ہون گے، جے دین دیاں باتاں سن دے گزارے ہون گے، جے قرآن پڑھ دیاں گزارے ہون گے، کیا اسی لوگ ساڑی کھانا کھانے دی روٹین نہیں؟ چلو تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو سکتا ہے، ساڑھے ورگے مسافر رات نو لیٹ کھا لیا، صبح اٹھے لیٹ ناشتہ کر لیا، روٹین تو ہے، کھاندے تو ہے نا، کھانے تو بغیر گزارا نہیں۔ لیکن کدی سوچے ہے کہ انسان دا وجود، انسان مرکب ہے 2 چیزاں دا، جدے اندر ایدہ جسم بھی ہے، ایدی روح بھی ہے۔ جسم دی خوراک اللہ نے زمین چو پیدا کیتی ہے، جس نو اسی وافر مقدار دے اندر حاصل کر رہے ہیں، گندم ہوئے، چنے ہون، چاول ہون، دیگر اشیاء ہون، غلہ جات کرنیاں چاہیے دیاں نے، کوئی مذائقہ نہیں۔ روح آسمان تو آئی ہے، ایدی خوراک بھی وحی الہی آسمان تو آئی ہے۔ اسی جسم دی تیاری واسطے کی کچھ کرنے ہیں؟ سردی دا موسم ہے، اہتمام کرنے ہیں نا کہ جسم نو جناب خشکی ہو گئی ہے، ان کوئی تھندے دی ضرورت ہے جی، پنجابی زبان دے اندر کوئی کریم لگاؤ، کوئی تیل لگاؤ، کوئی لوشن دا اہتمام کرو، اپنے پیراں نو صاف رکھو، ایڑیاں نہ پھٹن، فلاں نہ ہوئے، کرنا چاہیے اہتمام، ایک اچھے انسان ہون دی علامت ہے۔ لیکن کدی سوچے ہے کہ ساڑی روح کتنی فاسد ہو جائے، کس قدر بیکار ہو جائے، اور روح نو اگر غذا ملے ہی نہ تو بالکل مردہ ہو جائے۔ کدی انہوں بھی زندہ رکھنے دا اہتمام کیتا ہے؟ وہ دی زندگی کیا ہے؟ رب دے قرآن دی تلاوت۔ وہ دی زندگی کیا ہے؟ اے دینی مجالس۔ وہ دی زندگی کیا ہے؟ اللہ دی یاد۔ وہ دی زندگی کیا ہے؟ سونے مرشد و معدوم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پاک پڑھنا۔ وہ دی زندگی کیا ہے؟ صبح دے اذکار، شام دے اذکار۔ وہ دی زندگی کیا ہے؟
رات نو سونے دے اذکار، صبح بیدار ہونے دے اذکار، جو ادا اہتمام نہیں کردا بڑی معذرت دے نال گزارش ہے او بندہ کہلوانے دا حقدار نہیں ہو سکدا۔ بندہ تے کیا ہی اس نو جاندا ہے جو بندگی کرے۔ اس واسطے اسی اپنی عزت واسطے، جاہو جلال واسطے، وقار واسطے، دنیا نو خوبصورت بنان واسطے بہت کچھ کرنے ہیں۔ میرے عزیزو اپنی روح نو خوبصورت بنائیے، اپنی روح نو بیدار رکھیے، زندہ رکھیے، غور کیجئے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑھے واسطے کس قدر آسان انداز نہ رہنمائی فرمائی ہے کہ اللہ پوچھے گا عن عمرہ فیما افنا، او بندیا عمر کدھر گزارا ہے دس تو صحیح۔ یہ کہے گا جا کے کہ یا اللہ میں دکان تے بیٹھا رہا سا، جرت ہے کسی دی اتھے کہہ دے وے، اتھے تے کہہ چھڑ دے، سمجھدا ہے نا کہ اذان دی آواز آ رہی ہے، یہ سمجھدا ہے کہ شاید ساڑھے پنڈ دا کوئی کمی اذان کہہ رہے ہے، سمجھدا ہے کہ مولوی صاحب تنخواہ لیندے نے اس واسطے انہاں دی ڈیوٹی اذان کہہ رہے نے، ہے جی یہ سمجھدا ہے فلان تنظیم دا ورکر ہے، یہ جنون ہے، اور جناب علی اذان کہہ رہے ہے، یہ مسجد دا خادم ہے، یہ گھروں تکیا ہویا بابا ہے، یہ مسجد دے اندر آ کے اذان کہہ رہے ہیں۔ ظالم مت سمجھ، یہ جو اذان دی آواز آ رہی ہے یہ خود نہیں کہہ رہا، یہ کو رب کہلوا رہے ہیں، رب دا پیغام تیرے کنا دے نظر کردا جا رہے ہیں۔ اپنے اللہ دی آواز دی قدر کر، آ جا رب دے گھر دی طرف۔ اگر اپنی عمر نو سوارنا چاہنا ہے، اگر اپنی زندگی نو سوارنا چاہنا ہے، اور آئیے ذرا غور کر دے جانا ہے، اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اور اللہ جناب علی انہاں لوگاں دے کولوں سوالات کر لین گے، اللہ پوچھن گے اے بندیا اپنی عمر کتنے گزار کے آگیا میں، اور لڑکپن گزارے اے جوانی دے قیمتی لمحات گزارے نہیں، اے بڑھاپا گزارے آئی اور دیگر جناب علی اپنی زندگی دے حصے گزارے نہیں۔ اللہ پوچھن گے، سوال و جواب دیاں نشستاں چلنیاں نے، اور قرآن کہہ رہے ہیں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا اساں رسولاں نو بھی پوچھ لینا میں، اور تساں اپنیاں ذمہ داریاں نبھائیاں نے کہ نہیں نبھائیاں، اساں انہاں دیاں امتیاں نو بھی سوالات کر لینے نے۔ اور آئیے ذرا غور کر دے جانا، بہت سارے سوالات نے، اور انہاں دے وچوں 5 سوال ایسے نے اور جنہاں دی نبی رحمت نے نشاندہی فرمائی ہے جو میں تیری نظر کردا جا رہا ہے۔ امام کائنات نے فرمایا پوچھیا جائے گا عن عمرہ فیما افنا، ارے ہوئی بد نصیب اور جڑا دنیا تے آوارگی کرنے والا ہے، اور جڑا دنیا تے 80 70 سال زندہ رہ گئے، رب دیاں نافرمانیاں کرنے والا ہے، اللہ دیاں حکمہ دولیاں کرنے والا ہے، پتہ کی آکھے گا لم یلبسوا الا ساعتا من النہار، اور میں دے دنیا تے رہا ایویں چند لمحے گزار کے آ گیا، ہائے کون ہے؟ اور 100 سال گزار کے جانے والا ہے، اور جناب علی 70 80 90 سال گزار کے جانے والا ہے، اور کی آکھے گا کأنہم یوم یرونہا، جدو ویکھے گا جہنم دے عذاب ہے، اور جدو ویکھے گا سختیاں، اور جدو ویکھے گا جناب علی ملائکہ دے ہاتھاں دے اندر گھوڑے، آئیے ذرا غور کر دے جانا جہنم دے دروگیاں دیاں حیبتاں ویکھے گا تے کی آکھے گا کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا
الا عشیۃ او ضحاہا۔ ہاں میں تے دنیا دے اندر صرف اینا ہی ٹھہریا ایویں دن دا پہلا حصہ یا پچھلا حصہ ہے۔ کون ہے جڑا 80 سال گزار کے جا رہے ہوئے، کیڑا بد نصیب ہے جڑا 90 سال گزار کے اور اللہ دیاں نافرمانیاں کر کے جناب علی دنیا تو جا رہے ہوئے۔ اور جدوں ایدا چلان جہنم دی طرف ہو جائے گا اور ایدا نامہ اعمال ایدا گواہ بن جائے گا، کتے ہاتھ گواہیاں دے رہے نے، کتے پیر گواہیاں دے رہے نے، اور کتے دیگر جسم دے اعضاء گواہیاں دے رہے نے، اور ایدا چلان جہنم دی طرف ہو گیا تے جہنم دے اندر ڈر گیا میں، ان جہنم دے اندر سڑ رہا ہے، بل رہا ہے، ایندھن بن چکے ہیں، کوئلہ بن چکے ہیں، تے کی کہندا وے ربنا اخرجنا۔ اس کو پہلو اللہ پاک نے کیا کیا سورہ فاتر جے 22 پارہ جے اللہ قرآن دی سمجھ نصیب فرمائے، اللہ قرآن دے نال پیار نصیب فرمائے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فما للظالمین من نصیر۔ اللہ پاک نے فرمایا چیخے گا، چلائے گا، ونسونیاں آوازاں نکالے گا اور آکھے گا یا اللہ مینوں ایک باری دنیا دے اندر دوبارہ بھیج دینا۔ اللہ پھر میں نیکیاں کر کے آواں گا، اللہ پھر میں اچھے اعمال کر کے آواں گا۔ اخرجنا نعمل صالحا، اللہ جویں جاننا ہے مینوں جہنم تو نکال لے، یا اللہ دنیا دے اندر دوبارہ بھیج دے۔ اور رو رو آگن دنیا اندر پیچ ربا ایک واری، من قرآن حدیث نبی دیے کون نے؟ جڑے دنیا تے نمازاں تو غفلت کرنے والے، دنیا تے ایک دوسرے دا حق دبانے والے، دنیا تے ہر لمحے جناب علی اپنی زبان نو کینچی دی طرح چلانے والے، چغلیاں کردہ تے کردہ جا رہے ہیں، غیبتاں کردہ تے کردہ جا رہے ہیں، کسی نے بہتان آئید کردہ تے جناب علی انہوں کوئی ملال نہیں جے۔ اتھے کیفیت کی ہے جدو جہنم دے اندر سڑ رہا تے بج رہا ہے، اور رو رو آگن دنیا اندر پیچ ربا ایک واری، من قرآن حدیث نبی دی اسی کرانگے تابعداری، حکم ہوشی ہن دنیا اندر ہرگز مول نہیں جانا، وچ عذاب جہنم اندر اور دائم برا ٹھکانا۔ اللہ تینوں تے مینوں محفوظ رکھے، آمین کہہ دیو۔ اللہ سانو آخرت دیاں جتنیاں سختیاں نے انہاں تو بچا کے اللہ ساڑے واسطے آسانیاں فرما دے، اپنی رحمت ساڑے واسطے خاص کر دے۔ آئیے ذرا غور کر دے جانا، قیامت دے دن چیخے گا، چلائے گا اور آکھے گا یا اللہ مینوں دنیا دے اندر دوبارہ بھیج دینا۔ پیغام کی آئے گا اولم نعمرکم، اے تے دس کیا تینوں اساں عمر نہیں سی دیتی؟ آئے ہائے، وہ 70 80 90 سال گزار کے آئے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں دنیا دے اندر بھیج۔ کی کردہ رہے ہیں ظالمہ؟ اساں تینوں زندگی دیتی، تینوں صحیح سلامت بنایا، تے تینوں کمزور تے معذور بھی دکھائے، تیری آنکھاں سلامت سن، تینوں اکھاں تو نبی نے بھی ویکھن اندر مل گئے، تیرے کان تیری زبان چل دی سی،
زبان تو گونگے بھی دیکھدا رہیا میں، لتاں تیریاں قوت والیاں سن تے تو لتاں تو معذور بھی دیکھدا رہیا ہے۔ ہن سانوں کہہ رہے ہیں اولم نعمرکم، تینوں ادو عمر دیتی کدھر گزار کے آیا ہے؟ ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، تیرے کل تو آئے ڈرانے والے، انبیاء آئے، انبیاء دے وارث علماء آئے، مساجد دے اندر پے در پے دروس سے اہتمام ہوئے، جمعے دے خطبات چل دے رہے، قرآن حکیم دا ترجمہ ہر زبان دے اندر موجود سی، سیاستہ دا ترجمہ موجود ہے، دیگر کتب احادیث دے تراجم موجود نے، اردو دے اندر، عربی دے اندر شروحات، حتیٰ کہ قرآن دا ترجمہ پنجابی دے اندر بھی، اشعار دے اندر بھی، تفسیر محمدی دی شکل اندر پوچھئے علماء نو، اولم نعمرکم، ان کیڑی عمر دا میرے کو سوال پیا کرنا ہے؟ میں تے تینوں ایک طویل عمر دا حصہ دے کے بھیجیا، ظالمہ تو ظلم تو رکیا ہی نہ۔ اللہ اکبر، اللہ سانو انہاں سختیاں تو محفوظ رکھے، آمین کہہ دیو۔ اللہ، پہلا سوال عن عمرہ فیما افنا، دوسرا سوال کیا ہے؟ وعن شبابہ فیما ابلا، نوجوانہ بھئی جوانی کدھر گزاری ہے؟ دستے صحیح ذرا، حالانکہ عمر دے اندر جوانی بھی شامل ہے، عمر ان عمرہ ہی، جس بندے دی 60-65 سال عمر ہے، جوانی بھی وہ دے اندر شامل ہے، بچپنا بھی شامل ہے، لڑکپن بھی شامل ہے، لیکن خاص تاکید کیوں ہے کہ جوانی دی عمر سرمایہ حیات ہے۔ نوجوان ملت و قوم دا سرمایہ، نوجوان ایک ایسی عمر دا حصہ ہے جوانی کہ جدوں انسان دے اعضاء قوت والے ہون نا، ہاتھ دے اندر پکڑنے دی قوت ڈاڑی ہوئے، زبان بول رہی ہے، دماغ چل رہا ہے، پرزے سارے کم کر رہے نے، اور جناب بندہ اپنے آپ نو طاقتور محسوس کردا ہے، پھر وہ پہاڑاں نال ٹکرا جاندا ہے، سمندراں دے اندر کود جاندا ہے۔ انجی گل ہے نا، تے جدوں بڑھاپا تاری ہوندا ہے، پھر ٹکرانا تے دور دی گل ہے، پھر سردی تو بھی ڈردا ہے۔ ایک طبی بات ہے، ایک انسان دی فطرت ہے، وہ کمزوریاں نے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرا سوال کیے ہیں وعن شبابہ فیما ابلا، اور جوانا اپنیاں جوانیاں کدھر برباد کر کے آگے ہیں، دس دے صحیح، شہر دیاں چوکاں دے اندر ہی کھلوندا رہیا میں، ہے جی، اپنی جوانی انٹرنیٹ دی غلاظت دے اندر ہی گزار کے آگے ہیں، یا کدی قرآن بھی پڑھدا رہے ہیں۔ نوجوانہ کدی سوچیا کرنا، وہ بھی تے جوان سن، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوچھ کے دیکھیے حضرت نو، 17 سال دی عمر ہے اور ایک بہت بڑے لشکر دے سپاہ سالار بن چکے۔ حضرت عبداللہ بن عباس جنہاں دے بارے پیارے حبیب نے دعا فرمائی، اور رہندی دنیا تک دے لوگ انہاں نو مفسر قرآن دے لقب نال یاد کرن گے۔ جس وقت آپ دی وفات ہوئی ہے نا، حضرت رسول مکرم دی جس وقت وفات ہوئی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس 13 سال دے سن،
وہی عبداللہ بن عباس کہ مدینے دے مفتی بھی نے، وہی عبداللہ بن عباس قرآن دی تفسیر کرنا جان دے نے۔ آج دے نوجوان بھی غور کرن، وہ بھی نوجوان سن تے وہ بھی نوجوان سن جنہ دا تذکرہ قرآن انہاں لفظاں دے نال کر رہا ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا۔ اصحاب کہف نوجوان ہی سن، انہاں جوانیاں رب دے دین واسطے وقف کیتیاں۔ آج دا نوجوان جوانی وقف کردا ہے اپنی شہوات دی تکمیل واسطے، اس نہیں بات ہے نا۔ آج دا نوجوان والدین سمجھتے نے بچہ بڑا محنتی ہے، ساری ساری رات جاگ کے پڑھ رہا ہے، اس دے کمرے دی لائٹ چل رہی ہے، باپ تعریف کردا ہے، ماں دی کن دی ماں دے کن دے اندر سرگوشی کردا ہے، بچہ بہت پڑھ رہا ہے، بیٹی بڑی محنت کر رہی ہے، ماں بھی بڑی خوش ہے، دادا اپنی جگہ خوش ہے۔ یہ نہیں پتا کہ کرتوت کی کھل رہی ہے، شیطان وہ دی جیب دے اندر ہے۔ اور جس ذریعے شیطانی ہو رہی ہے وہ دی ساری پیمنٹ، وہ دا بل اس بزرگ دی جیب جو جا رہا ہے۔ اس طرح ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اور نوجواناں دے واقعات کثرت دے نال کئی شوقیہ ڈکیٹیاں کر رہے ہیں، پڑھے لکھے کالجاں دے لڑکے شوقیہ، وہ دی وجہ کہ جو کچھ دیکھنا ہے وہ کچھ ہی کرنا ہے۔ دین دے بارے تے کہہ چھڑیا کہ یہ دین جبر سکھاندا ہے۔ اب میرے عزیزو، دین جبر نہیں سکھاندا، دین تے امن دا داعی ہے۔ دین تیری میری عزت کا محافظ ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا جائے گا وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کدھر گزار گیا میں تے جدی جوانی رب دی یاد اندر گزری ہوئی، در جوانی توبہ گردن شیوہ پیغمبری، اجدی جوانی انبیاء دی سنت دے مطابق گزری ہوئی، با حیا ہویا، با گردار ہویا۔ میرے محبوب نبی نے فرمایا قیامت دے دن وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، اجدی جوانی رب دی بندگی کر دیاں گزری ہے، اللہ دی یاد دے اندر گزری ہے، اور قیامت دے دن اللہ دے عرش دے سائے تھلے آرام کرتا ہوئے گا۔ اللہ آج دے نوجوان دے اندر بھی یہ تاثیر پیدا کر دے، آمین کہہ دیو۔ اللہ یہ تاثیر پیدا کر دے مرد و خواتین دے اندر۔ اور آئیے ذرا غور کرتے جانا، میں بھی احتساب کرتا جاواں اپنا، اور تسی بھی اپنی زندگیاں دا جائزہ لیندے جاؤ، اپنی گھراں دا دھیان کرو، اور جنہ بچیاں دی سرپرستی کر دے جا رہے ہو، اور جنہ گھراں دے اندر سرپرست بن کے بیٹھے ہو، اکھاں بند کر کے نہ بیاں کرو، اکھاں بند کر کے لمبی نیند نہ سویا کرو، اور جناب علی جائزہ لیا کر اور تیری بیٹی دے معاملات کیسے نے، اور جائزہ لیا کر دے رہے ہیں پتران دے معاملات کیسے نے، اور جدوں جائزہ لائیں گا تے کامیاب ہو جائیں گا۔ اگر نہ دنیا دے اندر بھی سلالتی، آخرت دے اندر بھی سلالت مقدر بن جائے گی۔ اور امام کائنات نے فرمایا تیسرے نمبر تے سوال کیے وَعَنْ مَالِهِ، مال دے بارے۔ دیکھو نا، نہ اولاد تو بغیر گزارا ہے بندے دا، تے نہ مال تو بغیر گزارا ہے۔ نعمت ضرور ہے، لیکن انہاں نعمتاں دے سوال میرے رب نے کرنے نے۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ اللہ پاک نے فرمایا قیامت دے دن اساں نعمتاں دے بارے پوچھ لینا بھائی، دھیان نال
جڑا رب خود نہیں کھاندا تانوں کھلاندا ہے، تواڈے واسطے اہتمام کردا ہے، تانوں سب کچھ عطا کردا ہے، اس رب نے پوچھ گچھ بھی تو کرنی ہے نا۔ اللہ وعن مالی، اور پھر مال دے متعلقہ دو قسم دے سوال۔ تیسرا سوال کی ہے اینا اکتسبا، کتھوں کمایا ہے بھائی، کتھوں کمایا ہے؟ اتنے کہے گا کوئی اللہ میں ہے تو ماڑا جہا سا، تو کوئی جیک لگ گیا، ٹکٹ مل گئی ایم پی اے دی، تے ایم پی اے بن گیا، تو پھر جناب پمپ بھی لگ گئے، پھر لینڈ کروزر بھی آ گئی، پھر فلانی شہ بھی بن گئی، اتنے کوئی کہہ سکے گا؟ بڑے بڑے نیب دے ادارے، بڑے بڑے ادارے اتنے بس ہو گئے جتھے رب دی عدالت چلے گی۔ ہائے ہائے ہائے، اس تو بڑھ کے ہیبت کسے دی نہیں، اس تو بڑھ کے روب کسے دا نہیں، اس تو بڑھ کے جلالت کسے دی نہیں۔ اللہ پاک جس وقت غصے دے اندر آن گے، اللہ سانو اپنے غصے تو محفوظ رکھے۔ پوچھا جائے گا اینا اکتسب، کتھوں کمایا کی دسے گا؟ کسی غریب نو بار بار دفتران دے چکر لگوانے والا، جاؤ نا کسی سرکاری دفتر دے اندر، کلرک صاحب بیٹھے نے ماشاءاللہ، کدی کہندا آؤ کاغذ نہیں، کدی کہندا اے نہیں، کدی کہندا آؤ دے سین نہیں، تے بابا جی دی شکل والا نوٹ جے بندہ ٹر جائے تے ہر شے سدھی، انجی گل ہے نا، ادو سائن بھی ہو جاندے نے، ادو پرانا ریکارڈ بھی آ جاندا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی سوئی گیس دے دفتر چل جاؤ، کسی سرکاری ہاسپٹل ٹر جاؤ، کسی کچہری دے کسی دفتر ٹر جاؤ، کیا کسی غریب دی رسائی ہے وے، اور کسی غریب دی فریاد رسی ہے وے؟ اگر سفارش ہوئے تو ٹھیک ہے، سفارش بھی تگڑی ہوئے تے نال بابا جی قائد اعظم بھی ہون، تے پھر سب کچھ غلط بھی ٹھیک ہے، سب کچھ درست ہے۔ تے جے تو بالکل میرڑتے میں چوکاں دے کھلوتے، اسی رات دن دے مسافر ہاں، لائسنس دکھاؤ جی، لو جی دیکھ لو، گڈی دی کاپی دکھاؤ جی، لو جی دیکھ لو، ٹوکن ترے نے، کوئی ایسی گل کرنگے جس نال روپیے سیدھے ہو جان۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اتھے کی رب دی عدالت اندر آکھے گا اللہ میں سگرٹاں دی ڈبی واسطے لیندا رہا، بچیاں نو حرام کھلاندا رہا، اینا اکتسب، رشوت دا مال کمایا ہے، چوری دا مال کمایا ہے، کٹ تول کے کمایا ہے، کسے کولوں اوجل رکھ کے کمایا ہے، جناب علی ہیرا پھیری کر کے جھوٹیاں قسماں چک کے کمایا ہے، لیکن اے دا کوئی فائدہ نہیں، یہ رب دی عدالت دے اندر مجرم دی حیثیت نال کھڑا ہوئے گا۔ مال دے متعلق کے سوال ہے، تے دوسرا سوال کی ہے وفی ما انفق، اے تے 10 خرچ کیتے کیتا ہی، یہ بھی پوچھا جانا ہے۔ حاجی صاحب، میاں صاحب، چوری صاحب، کی کچھ صاحب قابو آ گئے؟ آئے ہائے، مال خرچ کرنا یہ بھی ہر ایک دن نصیب اندر بات نہیں کہ چنگی جگہ تے خرچ کر سکے۔ جڑے بعض اوقات اس طرح ہوندا ہے، کسی مسجد دے اندر، کسی ادارے دے اندر، پہلی صف دے اندر جڑے حاجی صاحب ہوندے نے نا، وہ لڑدے نے، لائٹ نہ زیادہ بلے بھائی، اے فلانا کام کیوں ہو گیا ہے، اے سی لانا مسجد دے اندر کوئی ضروری سی، گھروں نہیں وضو کر کے آ سکتے، ایتھے گیزر لازمی ہے کوئی؟ ہیں جی،
جے مسجد دے مولوی صاحب بچارے کتے ایئر کولر چلا کے بیٹھ جان، یہ بل تیرے پیو نے دینا ہے۔ یہ ہوندے نے مسجداں دے اندر واقعات تے ایسے حاجی صاحب نو ویکھو جدو پتر دی شادی ہووے راجی سیاںیا نہیں جاندہ، لڈیاں پاندا ہے، پیسے لٹاندا ہے، کی کچھ کردا ہے۔ جے کو آکھے جناب یہ وہی بزرگ نے تہجد پڑھن والے، مسیتے بانگاں دین والے، او کی گل ہے پھر ایکو ہی پتر ہے حضرت صاحب ویانا نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تینوں اپنے پتر دیاں خوشیاں یاد نے، رب دے گھر دی کوئی خوشی یاد نہیں۔ تینوں اپنی اولاد دا مستقبل یاد ہے، مدارس دے اندر بیٹھے جڑے یتیم بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں تینوں کوئی فکر نہیں۔ کروڑوں روپے دی ملکیت ہے، تیرے اکاؤنٹ بھرے نے، تیرے محلے دے اندر بیوہ اپنی زندگی تو تنگ آ کے خودکشی تے مجبور ہو جاندی ہے، ظالمہ تینوں کوئی فکر نہیں۔ تو یہ سمجھنا ہے بچیاں دی وراثت ہے جی، بچیاں دی پراپرٹی ہے جی، بچیاں دا مال ہے جی، فلاں ہے جی، فلاں ہے جی۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے یہ ہوئی تے قانون رکھیا ہے کہ اپنے مال نو پاک کر لے، غرباء تے خرچ کر، مساکین تے خرچ کر، بیوہ عورتاں تے خرچ کر، یتیم بچیاں تے خرچ کر، جناب علی معصوراں تے خرچ کر، رب دیاں گھراں تے خرچ کر، مساجد تے خرچ کر، مدارس تے خرچ کر۔ کسی چور صاحب کو آکھو نہیں نوی مسجد بن رہی ہے، نواں ادارہ بن رہا ہے، تو 2-4 لاکھ روپیہ تسی بھی شامل کر لو، اوے مولویاں دا کام ہی ہے بے، یہ بندیاں رہندیاں، اے رب دا گھر ہے، رب نے بنا ہی دینا ہے۔ جواب کی ہوندا ہے؟ جے بڑا کوئی چنگا چودھری ہوئے پہلو تو کرے گا بدتمیزی، تے جے کوئی بڑا چنگا ہوئے گا ویکھو جی تسی ایویں کھپدے پے ہو، پریشان نہ ہو، یہ رب دا گھر ہے، رب نے بنا ہی دینا ہے۔ اتھے بیٹھے ہیں چودھری نو فون آ جائے نا کہ تینوں پی ٹی آئی دی یا نون لیگ دی ٹکٹ مل سکتی ہے، کوئی انے روپیے درکار نے، اللہ جاندا 5 کروڑ بھی کٹ دے گا۔ ہوندا کہ نہیں اس طرح؟ ہے کوئی پھر انسانیت یہ ہے کوئی بندیاں والی گل یہ؟ او بولو تے صحیح، آدھی گلاں سیدھیاں کری دیاں نے، کرنیاں چاہیے نے۔ اللہ اکبر۔ پوچھیا جائے گا این اکتسب وفیما انفق، اور کیویں کمایا ہی تے کتھے خرچ کیتا ہی، دس تے صحیح۔ تے نصیباں والے ہون گے، مالدار ہونا بری گل نہیں۔ مالدار ابو جہل بھی سی تے مالدار ابو بکر صدیق بھی سن۔ مالدار امیہ بھی سی تے مالدار عثمان غنی بھی سن، جنہ دا اکاؤنٹ آج بھی چل رہا ہے، مدی غرباء تے خرچ ہو رہا ہے، وہی مالدار سن۔ مالدار ہونا بری گل نہیں، کوشش کرو، جستجو کرو، اپنے کاروبار نو بڑھاؤ، اپنی زمین پوئے پانڈے وہ دے اندر اضافہ کرنے دی کوشش کرو، مگر جائز طریقے نال، پھر جائز طریقے نال اضافہ کر کے اتھوں اللہ دا حق بھی نکالو۔ سرمایہ دار دا کام کی ہے کہ جدوں کاروبار دے اندر فرق آوے پہلوں رب دے حق نو منفی کردا ہے۔ ایک کوئی نہیں ہوئے گا جیڑا آکھے کہ اس دفعہ نفع گھٹ ہویا ہے، گھر دے وچ اگر 8 AC لگے نے تے 4 کر لو۔ کوئی چودھری، کوئی سرمایہ دار، کوئی مل مالک انج نہیں کرے گا، انج ہی آکھے گا بھی اگے محمدی صاحب دے ادارے نو اگر 1 لاکھ روپیہ جاندا تے ایرکی 50,000 دے دیو، انجی گل یہ نہیں آکھے گا کہ میرا پتر جے مہنگے سکول پڑھدا تے چل سرکاری پڑھ لوے۔ آئے یہ وہی آکھے گا جدی آواز اندروں اٹھے گی کہ میں قیامت دے دن جواب دینا تے رب کولوں جنت لینی ہے۔ مال انہاں کول بھی سی
جنہ مالاں دے ذریعے جنت خریدی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن دے اندر آکھیا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے مومن کیسے نے؟ سونیا تیرے نال رہن والے جنہ اپنی جاناں دے ذریعے اپنے مالاں دے ذریعے میرے نال جنت دا سودا کر لیا ہے، جنت خرید لئی ہے، جنت خرید لئی ہے۔ سونے محبوب کہہ رہے نے کیڑا وے جڑا مسجد نو وسیع کرن دا اہتمام کرے، میں محمد جنت دا سامن عثمان کھڑے ہو گئے سونے جے تہاڈی زبانوں جنت دی ضمانت مل جائے تے عثمان نے دنیا دیاں دولتاں کی کرنیاں نے سونے جو چاہیدہ جے لے لو نہ آئے۔ امام کائنات تشریف فرمانے اور غزوہ تبوک دے موقع دے سونے دے سکے لی آنکھیں نبی دی چولی اندر ڈھیر کر دیندے نے اور نبوت والی زبان نال نبی پاک خوش ہو رہے نے اپنی ہتھاں دے اندر سکے انج الٹ پلٹ کر دے جا رہے نے خوشی دے نال، کدی تاں کر دے نے کدی تھلے کر دے نے تے نال کہندے نے ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ عثمان ہن جو بھی عمل کرے اللہ نے تینوں جنت دا ٹکٹ عطا کر دیتا ہے۔ وہ بھی مالدار سن۔ چار سوال ہو گئے، یعنی پہلا سوال عمر دے بارے، دوجا جوانی دے بارے تے مال دے بارے دو سوال، پہلا کہ کتھوں کمایا تے چوتھا ہے بھی کتھے خرچ کیتا۔ ہن پنجواں کی ہے وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ۔ دس بھئی جیڑا تینوں علم ہو گیا سی او دے تے عمل کنہ کیتا ہی، بڑی اہم گل ہے۔ بڑی معذرت نال گزارش ہے کیا جڑا بے نماز ہے انہوں پتہ نہیں بھی نمازاں 5 فرض نے؟ دسو ہاں، یہ تو مراد ہے ہی نہیں کہ جڑا بخاری پڑھیا ہوئے، یہ تو مراد ہے ہی نہیں کہ جڑا کسی مدرسے رہ کے مسلم پڑھیا ہوئے وہ تے لاگو ہوئے گا، نہیں، وہ تے بلاولا لاگو ہوئے، وہ تے بلاولا لاگو ہوئے، لیکن سارے دے اندر شامل نے۔ سارے انہوں پتہ نہیں کہ دن دے اندر 5 نمازاں فرض نے، کنوں پتہ نہیں؟ سارے انہوں پتہ ہے، سب نو پتہ شرک حرام ہے، سب نو پتہ ہے کہ زنا بدکاری حرام ہے، سب نو پتہ ہے کہ اکھاں دی آوارگی ناجائز ہے، سب نو پتہ ہے جھوٹ بولنا گناہ ہے، سب نو پتہ ہے چغلیاں غیبتاں نہیں کرنیاں، سب نو پتہ ہے کہ سودی کاروبار لعنت ہے، ذرا کچھ کردا ہے، پتہ ہون دے باوجود کردا ہے۔ یہ پوچھیا جانا ہے بھئی جی تینوں پتہ جو لگ گیا سی پھر کیوں کیتا؟ ایک زہر دا پتہ ہوئے کہ میں پیتا تے مر جاواں گا، کوئی پیندا ہے؟ وہی پیے گا نا کہ جیدہ ارادہ ہوئے ویزا لوان دا، گل سیدھی ہے۔ ہیں جی عشق دا پھنڈیا ہوئے وہ گولیاں پھک کے مر جائے گا بیچارہ۔ اللہ اکبر، جان بوجھ کے کرنٹ والی ننگی تار نو ہاتھ کوئی نہیں لاندا تے سودی کاروبار کر لیندا ہے کہ جیدے بارے نبی پاک نے فرمایا کہ سب تو ادنا گناہ اے وے کہ اپنی شکی ماں نال متعدد مرتبہ بدکاری کر رہے ہیں، وہ کردا سودی کاروبار، اس نے کر لینا۔
ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਆਵਾਰਗੀ ਹੈ, ਨਾਚ ਗਾਣਾ اور جناب علی یہ جتنیاں رسومات، یہ مہندیاں، کیا یہ الیاذ باللہ رسول اللہ نے کوئی رسم کی تھی؟ صحابہ نے کی تھی؟ اہل حدیث بھی ہے تے جناب نمازی بھی ہے، بچے دی مہندی بھی کارڈ تے لکھا جاتا ہے رسم ہنا. پتا بھی ہے اور جی مجبوریاں نے جی، کادی مجبوری بھائی؟ ایمان ہے کہ کادی مجبوری؟ انہیں سن رہے سو کہ حضرت ابو بکر دے بیٹے نے آکھیا کہ تسی میری تلوار دی سد اندر آئے، میں تانوں باپ سمجھ کے چھوڑ دیتا. وارے ابو بکر دے ایمان کہندے پترا تو میری سد اندر آوندا میں تینوں بیٹا سمجھ کے کدی نہ چھوڑ دا، بلکہ محمد دا دشمن سمجھ کے تیرے گردن نو تن تو جدا کر دیندا. انہاں نوں مجبوری کوئی نہیں، سانوں سہریاں سالیاں دیاں مجبوریاں، سانوں یاراں بیلیاں دیاں مجبوریاں، سانوں برادری دے ازم جڑا ہے وہ جڑا برادری دا بت ہے او دی مجبوری. اپنے آپ نو ٹھیک کریے، احتساب کریے، جلسے روز ہی سننے ہیں، جلسے روز ہی کرنے ہیں، کانفرنس روز ہوندیاں نے، خطبات جمعہ دے سلسلے چل رہے نے، اسلامی لٹریچر موجود ہے. ہر سال یہ آیتاں سنائیاں جاندیاں نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سیرت دے جلسے ہو رہے نے. کیا سیرت اے دا ایمان ہے کہ جلسے بھی کری جاؤ تو بد کردار دے بد کردار ہی رہو، بے نماز دے بے نماز ہی رہو، سنت دے قاتل ہوتے قاتل ہی رہو، ہندوؤں دیاں رسماں کردے ہوتے کردے رہو، سکھاں دیاں رسماں کردے ہوتے کردے رہو، انگریز دی نکالی کردے ہوتے کردے رہو. یہ مسلمان، یہ دا نام اسلام نہیں. یہ 5 سوالات نے جنہ دا جواب دینے تو بغیر کوئی بندہ اپنا قدم نہیں ہلا سکے گا. اللہ میرا اور تھوڑا بھلا فرمائے، آسانی فرمائے، اپنی رحمت فرمائے. کتاب و سنت دیاں سچیاں تے سچیاں تے روشن تعلیمات تے عمل پیرا ہو کے زندگی دے شب و روز گزارنے دی توفیق عطا فرمائے. اس مسجد دے خطیب صاحب، امام صاحب اور دیگر منتظمین، معاونین، حضرت شاہ صاحب صاحبان جتنے بھی جنہ دے نام میں نہیں بھی یاد، اور ماشاءاللہ اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن دے جو طلباء نوجوان بڑے متحرک نظر آ رہے نے، میں سب نوں مبارکباد پیش کرنا اور خراج تحسین پیش کرنا. اللہ پاک سب دیاں محنتاں قبول فرمائے. اور ماشاءاللہ ساری جماعت دے مجاہد انتھک حضرت منور کالو صاحب، اللہ پاک انہاں دی زندگی دراز فرمائے، دنے کتے دوپہرے کتے شام نو کتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ پاک انہاں دی زندگیاں دراز فرمائے. ایک وابستگی ہوندی ہے دین نال، ایک وابستگی ہوندی ہے. ہر بندے، کوئی بندہ ویلا نہیں، ہر بندے دیا مصروفیات نے، معاملات نے، لیکن ایک دین دی طلب، دین نال وابستگیاں نے، ایک لو لگی ہے. اللہ پاک یہ زندگیاں دراز فرمائے، صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے. اور ماشاءاللہ میرے بڑے محترم برادر مولانا ابراہیم محمدی صاحب، اللہ پاک انہاں دے علم و عمل دے اندر، فضل دے اندر بہت ساریاں برکتاں نازل فرمائے. جو کچھ میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ نال سونے نبی دی حدیث دا ترجمہ مفہوم پیش کیتا ہے، اللہ پاک اس نو میرے اور تواڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے اور سانو باعمل اور بامقصد زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.